ہم سودا کر لیتے ہیں. سارے ایسے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ سودا کر لیتے ہیں. تو مولا ہم تو دنیا دار ہیں, ہم تو سودا وہاں کرتے ہیں جہاں فائدہ حاصل ہو. ہم تو 2-4 روپے کی 100 کی 200 کی کوئی چیز بھی لینے جائیں اس دکان سے سودا لاتے ہیں جہاں سے فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہو. تو مولا ہم تو دنیا دار ہیں اور فائدہ دے کے کام کرتے ہیں. تو بتا, تو کہتا ہے میں یشری میرے ساتھ تجارت کرو, میرے ساتھ سودا کرو. تو مولا جو تیرے ساتھ سودا کرے اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ساتھ سودا کرتا ہے رب فرماتا ہے اس پہ راضی ہو جاتا ہے. جو میرے ساتھ سودا کرتا ہے نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, رب فرماتا ہے اس نفس سے اس بندے سے میں راضی ہو جاتا ہوں. پھر میری رضا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے, زندگی کے لیے نہیں ہے, قبر صرف کے لیے نہیں ہے, صرف حشر کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد. اللہ فرماتا ہے کہ ہر لمحہ پھر چاہے وہ جس مرحلے میں بھی ہو, وہ دنیا کے مرحلے میں ہو, وہ بچپن کے مرحلے میں ہو, جوانی کے مرحلے میں ہو, وہ بڑھاپے کے مرحلے میں ہو, وہ قبر کے مرحلے میں ہو, حشر میں ہو, میدان محشر جہاں بھی ہوگا, اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد. بس میں پھر اپنے بندے پر ہر لمحہ مہربان رہتا ہوں. تو جس پہ رب مہربان ہو جاتا ہے بھائیوں پھر کائنات میں اسے کوئی کمی رہ سکتی نہیں ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کا ترجمہ اور کچھ میں نے تفسیر کے انداز میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ سودا کر دیتے ہیں اور پھر میں ان پہ راضی ہو جاتا ہوں, ہر لمحہ پھر ان پہ مہربان رہتا ہوں. آپ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول دیکھتے ہیں. ایک پہلی روایت کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینے گئے نا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روم چھوڑ کر مکے آئے تھے حضور کے لیے, اپنا ملک چھوڑا, رسول پاک کی بارگاہ میں مکہ پاک میں آئے. پھر یہاں آئے ظاہر زندہ رہنے کے لیے کاروبار کی شرط ہے. پھر مکہ کی منڈی میں تجارت شروع کر دی, کاروبار شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے لگ گئے. اتنا مال کمایا لیکن مقصد رسول پاک کی محبت تھی. اب رسول پاک ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے. اب حضرت صہیب رومی سوچنے لگے تجارت یہاں ہے تو میں روم سے تجارت کرنے کو آیا نہیں تھا. تو اب ساری دولت مکے میں ہے, مصطفیٰ مدینے چلے گئے ہیں, تو جو مقصد تھا وہ مدینے میں چلا گیا تو آپ بھی مدینے کے لیے نکل پڑے. اب جب آپ مدینے کے لیے نکلے تو مدینہ شہر مکہ سے نکلے, مکہ شہر سے نکلے تو پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں جنگلات تھے, پہاڑ تھے. وہاں کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ صہیب جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. مکے والوں نے سوچا صہیب کے پاس اتنی دولت ہے, اگر یہ ایک بندہ بھی مکہ چھوڑ کے نا مدینے جائے گا تو مکے کی منڈی کو نقصان ہوگا. اتنی دولت تھی. آپ انہوں نے کہا صہیب تجھے نہیں جانے دیں گے, ہماری منڈی کو نقصان ہوتا ہے. تو صہیب نے کہا میں تو تجارت کے لیے آیا نہیں تھا, میں تو مصطفیٰ کے لیے آیا تھا. مصطفیٰ مدینے گیا, میں تو جاؤں گا مدینے. انہوں نے کہا نہیں جانے دینا. حضرت صہیب رومی نے فرمایا پھر کیسے جانے دو؟ کہا ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر میرا سارا مال پڑا ہے, جاؤ سارا کا سارا لے جاؤ اور مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے سے نہ روکو. حضور کی بارگاہ میں میں نے جانا ہے. میں تو تجارت کے چکر میں تو آیا ہی نہیں تھا. اور پھر مجبوریاں کام کرواتی ہیں. میں 2014 کے اندر کچھ عرصہ دبئی میں وقت گزار کے آیا. وہاں پورے دبئی کے اندر ایک اہل سنت کی ہنفی بریلویوں کی مسجد ہے جو بڑے لیول پہ, بڑے پیمانے پہ ہے, جہاں پر جو ہے 4-5 ہزار بندہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے. اب وہ مسجد نہیں ہے, گورنمنٹ نے اجازت اس کو نہیں دی. انہوں نے جو ہے ویسے لوہے کے وہ جو کیبل ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے سے انہوں نے مسجد بنائی. بڑے بڑے کیبل جیسے آپ سوسائٹیوں میں جائیں تو وہ پراپرٹی ڈیلر نے اپنے لوہے کے ڈبے بنا کے اس میں اے سی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس طرح کی انہوں نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے جہاں سے 3 سے 4 ہزار آدمی وہاں پر جمعہ پڑھ سکتا ہے.
اچھا مسجد وہ نہیں بنانے دیتے، اتنی اپنی حکومت میں اپنی سلطنت میں ایسا وہ کام نہیں کرنے دیتے، لیکن وہ حسن درویش کے نام سے ایک کمپنی ہے کہ دبئی والے مجبور ہو گئے ہیں ان کو وہ بڑی مسجد بنا کے دینے پر یا اجازت دینے پر۔ اتنا بڑا اس آدمی کا کاروبار ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے کہ دبئی والے کہتے ہیں کہ اگر اس کی مانگ نہ مانے تو ہمارے جو ہے دبئی کو نقصان ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اس آدمی کا کاروبار ہے۔ تھوڑے چند ماہ اس کے گھر میں رہ گیا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان مجبور ہو جاتا۔ اب حضرت صاحب رومی ایک جو ہے جیسے یہ بندہ جہاں دبئی چھوڑے تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، انہوں نے کہا بابا مجھے مسجد بنا کے دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، سنی مولوی بریلوی مولوی رکھا ہوا ہے، بریلوی شیعہ سے لائے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مقرر ہے ساتھ، تو انہیں ایک سسٹم کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو حضرت صاحب رومی نے فرمایا میں نے جانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو تمہیں کہتے ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے ساری دولت چھوڑ دی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں چھوڑا۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ اب مکے میں صحابی نہیں رہتے تھے، مکے میں بھی تو رہا جا سکتا تھا بھائی، مکے میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک پڑھنے پر، تو رسول پاک کی بارگاہ میں جائیں گے وہاں تو 1,00,000 کا ثواب بھی نہیں ملا، 50 ملے گا۔ لیکن عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کہتا ہے 1,00,000 نہیں 50 مل جائے یار ملنا چاہیے صاحب، آئے گا۔ محبوب کا دیدار ہونا چاہیے، محبوب کا قرب نصیب ہونا چاہیے۔ تعداد تو آتی جاتی رہتی ہے، کبھی آپ غور کریں، بات سے موضوع سے ہٹ جائے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، آپ کبھی غور کریں اللہ ہم سے نمازیں پڑھواتا ہے نا، تجھے میں کتنی بولیے اللہ کتنی پڑھواتا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں یا میں پڑھتے ہیں اس کی بات نہیں کر، اللہ ہم سے کتنی پڑھواتا ہے، گن کے دیتا ہے نا پانچ، زکات آپ لوگ ابھی دے رہے ہیں تو گن گن کے دیتے ہیں، روزے آپ رکھیں گے جو ہے چاند کے حساب سے 29 یا 30 گن کے، بھائی ساری عبادات اللہ تعالیٰ گن گن کے کرواتا ہے، لیکن میدان محشر میں گن کے نہیں لے گا، وہاں پردہ لگا کے توڑ کے لے گا، لیتا گنوا کے ہے، وہاں پر جب اس کی جزا دے گا تو وہ توڑ کے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن کی نمازیں محبت والی ہوں گی، جن کے روزے محبت والے ہوں گے، جن کی عبادات محبت والی ہوں گی، ایک طرف وہ مکے میں پڑی ہوئی 50، ایک طرف مدینہ 1,00,000 اور ایک طرف مدینے میں پڑی ہوئی 50، تو جب پلڑے میں رکھی جائیں گی نا تو وہ جو شہید جیسا عشق لے کر یہاں آئے ہوئے تھے ان کے 1,00,000 کے بجائے 50 کا وزن زیادہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں میدان لگایا ہے، پلڑا لگوایا ہے، چلواؤں گا، ورنہ تعدادوں والے کھاتے لے کر بڑے آ جاتے کہ ہمارے پاس تو ہم نے تو اتنی پڑھی ہے، ہم نے تو اتنی پڑھی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں میدان لگایا ہے بھائی یہاں ڈالتے جاؤ۔ اور دنیا کا قانون ہے جب میدان میں کوئی چیز رکھتے ہیں نا ترازو میں، آپ دنیا کا قانون ہے جس پلڑے میں چیز زیادہ ہو وہ پلڑا بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہاں نظام اور ہوگا، جو چیز زیادہ ہوگی وہ بلند ہوتی جائے، وہاں کے ترازو میں اور یہاں کے ترازو میں بھی فرق ہے۔ تو حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ دیکھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے تو سرکار کے صحابی حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا دروازے پر تھے، تو رسول پاک کی بارگاہ میں پیغام دیا گیا، آقا صہیب مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا مجھے خبر دینے والوں تم خبر دیر سے دے رہے ہو، دروازہ بند کرنا، پائیں گارڈ کھڑا ہے، حضور کے غلام کھڑے ہیں، تو ایک شخص آیا ہے تو اندر آ کے اطلاع دے رہے کہ فلاں صحابی آپ کا آیا ہے مکہ سے۔ حضور نے فرمایا جواب دینے والوں، خبر دینے والوں تم خبر دیر سے دے رہے ہو، اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے پہلے پیغام دے دیا، اور آیت یہ بھیجی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے سارے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں محبوب جو تیرے ساتھ سودا کر دیتے، رب کہتا ہے میں یشری میرے ساتھ جو سودا کرتے ہیں، لیکن یہ سودا حقیقت میں خدا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا۔ خدا تو مکے میں وہاں مل رہا ہے، لاکھ نمازیں تو وہاں مل رہی، حجر اسود کے بوسے وہاں مل رہے ہیں، ملتظم کے آنسو، مینار رحمت کے سجدے، وہ جہاں وہاں سارا کچھ مل رہا تھا، لیکن یہ سودا عبادت کا نہیں، مصطفیٰ کے چہرے کا کر کے مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کے ساتھ جو ہے یہاں پر